العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم نے جو ہے پچھلے 25 درسوں کے اندر فیضان نماز فیضان سنت جلد 3 کے ایک باب امیر سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس سے درس سنتے آ رہے ہیں، اور اب اس کے دوسرے باب پانچوں نمازوں کے فضائل سے ہم نے 25واں درس سنا تھا۔ آئیے مزید آگے درس سنتے ہیں۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ شیطان کا جھنڈا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رحمانی اور شیطانی گروہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے دو ٹولے، دو گروپ ہیں۔ نمبر 1 حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور 2 حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ ان کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان کا 3 گرے لگانا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پیچھے کے حصے میں 3 گرہ یعنی گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ پس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو اللہ ایک گرہ یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ صبح کے وقت مزے کی نیند کا سبب۔ صبح کیوں مزے کی نیند آتی ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، اس لیے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 گروہوں یعنی گانٹھوں کے کھولنے کے لیے 3 عمل ارشاد فرمائے، جو بیان کردہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ وقت شروع ہوتے ہی سنت فجر پڑھ لینا بہتر ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 352 پر ہے، فجر کے اول وقت سنتیں پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے۔ پریشان حال ہو کر صبح کرنے والا کون؟ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے ایک حصے پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے،
کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ یا الہی فجر میں اٹھنے کا ہم کو شوق دے، سب نمازیں ہم جماعت سے پڑھے وہ ذوق دے۔ شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح کے وقت تک سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ فجر کے لیے نہ جاگنا بڑی نحوست ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس حصے نماز کے لیے نہ اٹھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے نہ اٹھا، پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا بڑی نحوست ہے، نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے، غیبت نہیں۔ شیطان واقعی پیشاب کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کھاتا پیتا اور نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ پیشاب بھی کر لے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ شیطان کو بگائے گی اے بھائیو نماز، فردوس میں بسائے گی اے بھائیو نماز، شیطان کا سرما وغیرہ۔ قتل قلوب میں شیطان کے پاس سعود، ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز، لعوق چاٹنے والی کوئی چیز، اور ضرور آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کی ناک میں سعود ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب لعوق چٹاتا ہے تو اس کی زبان برا بولنے لگ جاتی ہے، اور بندے کی آنکھ میں ضرور ڈالتا ہے تو رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج ہم نے 26واں درس سنا، اور اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، خامیوں کو معاف فرمائے اور درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو نہ صرف فجر کی نماز بلکہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑی اجتماعی پاک میں رضا الہی کے لیے ضرور شرکت فرمایا کریں۔ مدنی مرکز مسجد سفیان قبرستان بھلواڑہ میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے شرکت کی مدنی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔